دوستوں، جو شخص بھی صبح نماز فجر کے بعد یہ آیت صرف 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمینوں اور آسمانوں کی رحمت اس پر برساتا ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پاورفل ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی ہے، یا آپ کی مالی حالات بھی بہت ہی بدترین ہے اور بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن اور بھائی نے پڑھا ہے انہوں نے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ اور یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ مالی مسئلے حل نہیں ہو رہے تو پھر آپ لوگوں نے جلد از جلد اس کامیابی کی طرف لے جاتے ہوئے اس سچے وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس وظیفے کی خاص اجازت مل سکے۔ محترم جناب، آج سورۃ البقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیت سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پہاڑ ہیں جن کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث میں بتلایا ہے۔ مسلم و بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمر انصار بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسرا حدیث میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری کی آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہے۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ ہی بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بر روایت سنن نسائی، اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی عظمت کیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں، ایک 5 نمازیں، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرا مشرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی، باروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رکھیے گا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات افضلیت کے متعلق بے شمار احادیث میں ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آیت جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائے گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ بحوالہ ترمذی و نسائی، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیت کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا۔
گویا اس کو ایسا ثواب ملے جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کے تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں، اور سورۃ المبقرہ کی یہ 2 آیات، آخری کی 2 آیت بھی انہی اسباب میں سے ایک۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں پر متنبع نہیں ہوگا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو سیدھا کر لے۔ سورۃ البقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیات کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے تو مولا علی شیر خدا کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے جو چھٹا ہے وہ یہی آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جواب اوپر سے اترتا ہے، وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جبکہ سدرہ بیری کو چھائے میں تھی وہ چیز جو اس پر 4 ہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کے پنگے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، تیسرا اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا۔ اللہ والوں، بے تحاشا گناہ اگر آپ لوگ کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کر چکے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بے شک تعداد اس کی ساتھ میں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے لازمی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اب ملاحظہ کریں کہ اس خاص عمل کو کیا کس طریقے سے جائے گا۔ اس سے پہلے دوسری حدیث میں ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آیت عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں، ان جیسی آیت نہ پہلے کسی کو ملی ہے اور نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو 3 چیزیں دی گئیں۔ نمبر 1 5 نمازیں، نمبر 2 سورۃ البقرہ، نمبر 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی، باروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 173۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز کے لیے پڑھی جاتی ہیں، شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیات کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ کتنی تعداد میں دیا جائے گا، نماز کتنی بار پڑھنی ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ والوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ بہت خاص ہے۔ یہ عمل پیسوں کو کھینچ کے لے کر آتا ہے، یہ عمل آپ کی زندگی کو سنوار کے رکھ دیتا ہے، یہ عمل آپ کے لیے آسانی کروا دیتا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ کے اوپر آسانی ہو جائے تو پھر بالخصوص میں آپ کے ساتھ ڈانس کروں گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں
رکھتے ہوئے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کے دل میں کچھ اور چل رہا ہو اور آپ لوگ کچھ اور کر رہے ہوں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے گفٹ ہے جو لوگ ابھی تک موبائل مارکیٹ نہیں گئے۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا بابرکت ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے بے تحاشا آسانی فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سہولت یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجلس میں پڑھنا درس دی ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنا باعث برکت و ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ صحیح المسلم ابو امامہ بن بہلی کے اندر بھی موجود ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ سنا کرو، اللہ تعالیٰ اور قرآن پڑھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے لیے طرح طرح کی آسانیاں فرماتا ہے۔ آپ لوگ ذرا غور سے اس عمل کو دیکھیں، اور میں نے آپ کو بہت ساری حدیث بھی آپ کے آگے بیان کر دی تاکہ آپ لوگوں کا ایمان مزید پختہ ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ چاہے تو نماز فجر کے بعد کر لیں، آپ چاہے تو نماز ظہر کے بعد کر لیں، یا پھر آپ لوگ اس خاص عمل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ اللہ پاک سے کچھ نہ کچھ چاہتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، کوئی پریشان حال ہے، اپنی پریشانی سے مکمل خلاصی کے لیے کر لے، کوئی تنگ دست ہے، اپنی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ اس کی نیت کر کے پڑھ لے، کوئی من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے پڑھ لے، اولاد ہے اور نافرمان ہے تو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، جو آپ کا مسئلہ ہے، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، کرائے بھر بھر کے تھک چکے ہیں، تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کو باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا، آپ لوگ روضہ رسول پر یا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت جو کہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، آپ نے اس سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر
फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने सिर्फ और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। 7 टाइम्स पढ़ने का मकसद हरगिज ये नहीं कि जल्दी से पढ़ के जान छुड़ा ले। अल्लाह वालों, इसकी जो 7 की तादाद है, 7 का जो आंकड़ा है, अल्लाह वालों सिर्फ आपकी समझ के लिए बता दूं कि 7 जमीन है और 7 आसमान है और हफ्ते में दिन भी 7 ही हैं। इस मुनासिबत से आप लोगों ने इस सूरत को सिर्फ 7 बार ही पढ़ना है। इसकी जो तादाद है इसमें कमी बेशी मत करिएगा, ना 8 बार पढ़िएगा ना 6 बार पढ़िएगा। आप लोगों ने तसल्ली से 7 दिन तक इस अमल को भी करना है और 7 बार सूरतुल कौसर पढ़नी है। जब सूरतुल कौसर आप लोग पढ़ लें, उसके बाद अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है जो सूरतुल कौसर पढ़ने के फौरन बाद आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये नाम या हय्य या कय्यूम का है, यानी कि या हय्यु या कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाले, जिंदा रखने वाले, हमेशा कायम रहने वाले, कायम रखने वाले। अल्लाह वालों, या हय्यु या कय्यूम को आप लोगों ने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ लेना है। उसके बाद दोबारा से आप लोगों ने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर को पढ़ना है। फिर दोबारा 7 बार ही पढ़ा जाएगा। वही तरतीब है, वही तरीक़ेकार है, रद्दो बदल कुछ नहीं। आप लोगों ने 7 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ दोबारा सूरतुल कौसर को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने अल्लाह पाक का एक नाम या रब्बना और या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। या रब्बना या सलामु दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार होगा। इस तरह से आप लोगों ने 11 बार या रब्बना और या सलामु को पढ़ना है, यानी ए मेरे रब और ए सलामती देने वाले, इन दोनों का तर्जुमा ये बनता है। अल्लाह वालों, उसके बाद दोबारा से आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर आप लोगों ने 7 बार उसी तरतीब से, उसी तरीक़ेकार के साथ, बिस्मिल्लाह के साथ ही आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब 7 बार सूरतुल कौसर को पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने कुरान पाक की दूसरी सबसे छोटी सूरत, इस दूसरी सूरत को कौन सी सूरत कहा जाता है? सूरतुल इखलास। ये 4 आयतों पर मुश्तमिल है। कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप ना वो किसी का बेटा। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी जोड़ का कोई नहीं, कोई उसका हमसर नहीं, कोई उसके कुफू का नहीं। अल्लाह वालों, इस सूरत को भी आप लोग 11 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद एक कुरान पाक की आयत है जो सूरतुल बकरा की आखिरी की 2 आयत हैं। आप लोगों ने उन 2 आयतों का विर्द करना है। अल्लाह वालों, ये 2 आयत बहुत खास आयत है और ये वजीफा बहुत खास वजीफा है। जो बंदा भी इस वजीफे को सिर्फ 1 बार पढ़ लेता है उसके वारे नियारे हो जाते हैं। आप लोग इस अमल को रात को सोने के वक्त भी कर सकते हैं और आप लोगों ने लाजमी रात सोने से पहले भी इस अमल को करना जरूर है। बेशक सिर्फ आप लोग ये सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत ही पढ़ लें, लेकिन आप लोगों ने पढ़नी जरूर है। अल्लाह वालों, ये 2 आयत आप लोगों ने सूरतुल बकरा की कितनी बार पढ़नी है, क्या तादाद है, मुकम्मल एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। अल्लाह वालों, कामयाबी गारंटी के साथ मिलेगी। कामयाबियां ही कामयाबियां आपके कदमों में आएंगी, बशर्त आप लोगों ने इस अमल, इस वजीफे को तन्हाई में करना है और कोई छोटा मोटा सदका जो आपकी हैसियत है, जो अल्लाह पाक ने आपको तौफीक अता करी है, उस तौफीक के मुताबिक ही आप लोगों ने अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह वालों, जो आपकी हाजत है, अच्छा अव्वल आखिर तो दुरूद इब्राहिमी है, 3 बार 7 बार या 11 बार जो आपको बेहतर लगे उतनी बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद कर कर जो दुआ मांगेंगी इंशाअल्लाह हर दुआ पूरी होगी। इस वजीफे को कम से कम 7 दिनों तक जारी और सारी रखें और 41 दिनों तक रखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इस वजीफे को औरतें अपने खास अय्याम में नहीं कर सकती। आपने पाक साफ़ी की हालत में ही इस अमल, इस वजीफे को पढ़ना है, अदरवाइज नहीं कर सकती। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।
اور نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ لوگ جب دل کرے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.